الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. محترم حاضرین، ہم اہل سنت کے اس اصول پر گزشتہ درس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اہل سنت صرف اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور یہ تعلیم اور دعوت دیتے ہیں کہ مدد، استعانت صرف اللہ سے کی جائے. سنت نبوی کو اپنے تمام امور میں لازم پکڑیں. اور پھر جو آخری دعویٰ ہے اسی پر پورا درس تھا کہ ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت میں ہے، آپ کے لائے ہوئے دین میں ہے. ہمارے دلوں میں جو غم، کرب، اندوہ کی کیفیت طاری ہوتی ہے کسی بھی سبب سے، اس کا علاج بھی قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے. اس سلسلے کے کچھ حصے کافی تفصیل سے گزشتہ ہفتے بیان کیے گئے، اور اس میں ضمناً قرآن کی تعلیمات نقل کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اختیار کیا جائے، اسی سے مدد مانگی جائے، اس کے قضاء و قدر کے معاملے پر صبر کیا جائے، اور پھر اس کے درمیان کی جو مختلف حکمتیں ہیں کہ بندہ اس کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اس کی تقدیر جو طے شدہ ہے اس کو کوئی ٹال اور بدل نہیں سکتا. لہٰذا بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو فیصلہ اللہ نے کیا ہے وہ سب سے مناسب ہے. ہمیں غم ہو رہا ہے لیکن اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں. اللہ ہمیں ہلاک کرنا نہیں چاہتا. ایسی اور بھی کئی حکمتیں بتائی کہ جب ہم وہ چیز سوچیں گے، اس کو اپنے ذہن و دماغ میں پختگی سے رکھیں گے، تو یہ ہمارے دکھ، درد اور غم و اندوہ کا علاج ہے. اب اس سلسلے میں مزید یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا کیا تعلیمات دی ہیں. دنیاوی امور کی اپنی جگہ، اس سلسلے میں بھی آپ نے تعلیمات دی جس میں صبر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا اور یہ چیزیں آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے طور پر کیا کیا کرتے تھے؟ مصیبت، غم کے علاج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحین کی حضرت ابن عباس سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرب اور غم کے وقت کہا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے وقت، جب کوئی کرب اور سختی آتی تو یہ کلمات کہتے تھے. ان کلمات کا معنی کیا ہے؟ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اللہ کے جو بڑی عظمت والا بردبار ہے. کوئی سچا معبود نہیں سوائے اللہ کے جو بڑے عرش کا مالک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے. کوئی سچا معبود نہیں سوائے اللہ کے، یعنی لا الہ الا اللہ، جو مالک ہے آسمان کا، اور مالک ہے زمین کا، اور مالک ہے عرش جو عزت والا ہے. اب یہاں کریم کی صفت یا تو اللہ سے جوڑیں کہ اللہ کریم ہے، یا عرش سے کہ وہ اللہ نے اس کو عزت بخشی ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. دیکھیے، دکھ اور درد کے وقت کی یہ دعا بتائی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرب کے وقت یہ کہا کرتے تھے. اس میں کہیں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ اے اللہ میرے غم کو دور کر دے، اس کا حل کر دے. صرف توحید کی بات ہے، توحید کا اعادہ ہے. اس لیے اہل علم نے کہا کہ توحید کو تازہ کرنا، چونکہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے. جب بندہ اپنی زندگی کے مقصد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنیادی مطلوب سے جڑتا ہے، توحید کو تازہ کرتا ہے، تو اس کے دل کو قوت حاصل ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، کرب اور غم دور ہوتا ہے. اور یہ ایمان اس کے لیے بہت مضبوط ذریعہ بنتا ہے اس بات کا کہ دنیا کا کوئی بھی نقصان ہو، غم ہو، پریشانی ہو، اس سے آدمی کو راحت ملے. ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ پیش آتا، اذا کربہ امر قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جب کوئی معاملہ آپ کو پریشانی میں، دکھ میں ڈالتا، صدمے کی کیفیت ہوتی، تو آپ ان کلمات سے اللہ کو پکارتے: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے حی، اے قیوم، میں تیری رحمت کے ذریعے سے تیری مدد طلب کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جن وسیلوں کو اختیار کر کے مانگنا جائز ہے، 3 وسیلہ، ان میں سے سب سے افضل یہ ہے کہ اللہ کے اسماء حسنیٰ اور صفات علیہ کے ذریعے سے دعا مانگی جائے. اللہ حی،
اور قیوم اللہ کے ناموں میں سے ہے، اسماء حسنہ میں سے ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دو نام اگر اس کے معنی اور مفہوم کی گہرائی آپ دیکھیں تو ان دو ناموں میں اللہ کے تمام اسماء و صفات کے معنی اور مفہوم سمٹ جاتے ہیں۔ حی وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، وہ ذات جس کی حیات زندگی کامل ہے، اگر نیند آ جائے تو ناقص ہو جائے گی، اونگ آ جائے تو ناقص ہو جائے گی، موت نہیں آ سکتی جو زندگی کی ضد ہے، اسی طریقے سے کسی بھی قسم کی غفلت اسے نہیں آئے گی۔ زندگی میں حرکت، عمل اور ساری صلاحیتیں اور صفات آدمی استعمال کرتا ہے جب کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے۔ ایک آدمی اگر کھاٹ پہ بیڈ پہ پڑ جائے، اٹھ نہ سکے، چل نہ سکے، حرکت نہ کر سکے، یہ زندہ لاش ہے۔ سانس چل رہی ہے اس اعتبار سے زندہ ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتا اس اعتبار سے مردہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی اس کو کہتے ہیں جس میں آدمی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکے، استعمال کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا، جتنے بھی اس کی صفات ہیں عملی یا ذاتی، وہ ساری کے ساری صفات کامل ہوگی تو حیات کامل ہوگی۔ تو حی میں جب ہم نے اللہ کو حی کامل کہا، حیات کاملہ والا، تو اس میں اس کی ذاتی صفات ساری کی ساری کمال کے ساتھ آ گئی۔ اور قیوم جو خود قائم ہو، کسی کا محتاج نہ ہو اپنے قیام میں، اور ساری کائنات کو، ساری مخلوق کو چلا رہا ہو، سنبھال رہا ہو، قائم رکھنے والا ہو۔ القائم بذاتہ والمقیم لغیرہ۔ تو پوری دنیا کو چلانے کے لیے کس قدرت کی ضرورت ہے، حکمت کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، ہر چیز کو اپنے تصرف میں، اپنے زیر حکم رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری صلاحیتیں ہوگی تب وہ قیوم ہوگا، اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو تب وہ قیوم ہوگا۔ تو قیوم ہونے میں اس کی ساری عملی فعلی صفات فعلیہ اور عملیہ اس میں آ جاتی ہے۔ اس اعتبار سے بعض علماء نے کہا حی اور قیوم دونوں ملا کے اللہ کا وہ اسم اعظم ہے جس سے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں رد نہیں ہوتی ہے۔ اور بھی اقوال ہیں اس کے بارے میں، یہ ہے تو آپ ایسے موقع پر کہتے تھے اے حی اے قیوم، میں تیری رحمت کے ذریعے سے مدد چاہتا ہوں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کان اذا اہمہ الامر رفع راسہ الی السماء، جب آپ کو کوئی معاملہ درپیش آتا، پریشانی آتی، لاحق ہوتی، تو آپ آسمان کی طرف اپنی نگاہ سر اٹھاتے اور کہتے سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ ابھی میں جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں، گزشتہ ہفتے دی اور اگلا باقی ہے۔ اللہ کی تسبیح کا معنی و مفہوم، اس کی اہمیت، فضیلت کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ چھوٹا سا کلمہ لیکن بہت عظیم الشان معنی لیے ہوئے ہے اور بہت فضیلت، اہمیت اور اجر و ثواب کا حامل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم۔ اور وَإِذَا اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاء، اور جب دعا میں آپ بڑی مشقت کرتے، یعنی پوری دل و جان سے قوت کے ساتھ دعا کرتے، تو کہتے قَالَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، اے حی اے قیوم۔ صرف اتنا نہیں کہتے جیسے صوفیہ کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، اتنا نہیں، آگے جو مانگنا ہے، جیسے برحمتک استغیث، اس میں پورا جملہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دعوات المکروب، مکروب کی دعائیں یہ ہے، کلمات یہ ہیں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں تیری رحمت، تیری ہی رحمت چاہتا ہوں، رحمتک ارجو، یہاں چاہتا ہوں ترجمہ کہ امید رکھتا ہوں، وہی معنی ہوا، ارجو میں امید رکھتا ہوں تیری رحمت کے۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، بڑی مختصر نبی کریم، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی ایک دلیل ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اگر غور سے دیکھیں کہ آپ نے مختلف موقعوں اور حالتوں کی جو دعائیں بتائی ہیں وہ الفاظ میں کم، معنی مفہوم میں انتہائی جامع اور وقت کے ذریعے کے تعلق سے، حالات کے اعتبار سے انتہائی مناسبت رکھنے والی۔ دنیا کا کوئی انسان کتنا بھی دانشور ہو، ادیب ہو، بلیغ ہو، کتنا اعلیٰ دماغ کا ہو، بڑی بڑی ڈگریوں کا مالک ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی یہ جو خوبیاں ہیں، میں نے ایک دو باتیں بتائی، وہ خوبیاں آپ کو کسی کے یہاں نہیں ملے گی۔ پتہ نہیں کیوں لوگ مسنون دعاؤں کو چھوڑ کر اس کے چکر میں پڑتے ہیں کہ ہمارے فلاں علماء، فلاں مولانا، فلاں شیخ، فلاں علامہ کا تجربہ ہے، ان کی بتائی ہوئی دعا ہے، ان کے خواب میں یہ آیا تھا، ان کو فلاں ان کے استاذ نے بتایا تھا۔ کوئی استاذ ہو، کوئی پیر ولی ہو، کسی کا خواب ہو، کسی کی بھی دعا ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ اس دعا کو ہم غلط یا بری کہہ رہے ہیں، اگر اس میں شریعت کے خلاف کچھ ہوگی، ایسی بہت سی دعائیں بنائی گئی جس میں شرکیہ کلمات بھی ہوتے ہیں،
بہرحال جو اچھی سے اچھی کسی کی دعا ہو ان سب سے اچھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو پڑھنے کا دو فائدہ، ایک تو اس میں جو کلمات ہیں، جو طلب ہے، جو موقع و محل کے اعتبار سے جو اس میں بلاغت اور جامعیت ہے وہ تو ہے ہی، آپ بندہ مانگ رہا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں تو آپ اتباع سنت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا بجائے خود ایک نیک عمل ہے، اللہ کا حکم ہے، اور یہ ایک خود اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لہٰذا دنیا کے کسی انسان کی، پیر صاحب کی اور فلاں کی بتائی ہوئی دعا کے مقابلے میں ایک مومن بندے کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں اور کلمات ثابت ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑا جائے، اس کو اپنے موقع و محل کے اعتبار سے عمل میں لایا جائے، اور بہتر ہوگا کہ ان دعاؤں کے معنی اور مفہوم کو جب سمجھ کے ہم پڑھیں گے تو اس کا فائدہ کئی گنا بڑھ جائے گا، کئی گنا۔ ایک بندہ جب دعا مانگتا ہے، اب اس میں ان الفاظ میں آپ دیکھیے اس میں توحید آ جا رہی ہے، بندے خود کے اللہ سے مانگ رہا ہے، کن کلمات کے ذریعے سے مانگ رہا ہے، اپنی عاجزی کا، اپنی بندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ ساری چیزیں ملے گی آپ کو، تو اس کا معنی اور مفہوم ہم سب جب سمجھیں گے تو ہمارے دل میں ایمان، توحید مضبوط ہوگا، ہاں، اور یہی چیز ہمارے غم، دکھ، پریشانیوں کو دور کرے گا، بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے، سکون ملے گا۔ تو یہ دعا اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهَا، ایک کلمہ ساری باتیں آ گئی کہ میرے تمام کام، میرے حالات میں جو بھی حالات ہیں، شان، حالت، ساری حالتوں کو تو درست کر دے۔ ساری باتیں آ گئی، آپ کا جو بھی پرابلم ہے، جو بھی ٹینشن ہے، صدمہ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، سب آ گیا یہ ایک جملہ، اصلح لی شانی کلہ، میری جتنی بھی شان ہے، حالت ہے، کام ہے، سب کو درست کر دے، اصلاح والا بنا دے۔ ہاں، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ گویا وسیلہ کلمہ توحید کا لگا رہا ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، تو نے مجھے حکم دیا ہے، اب تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں، لہٰذا میں اس بات کا حقدار ہوں پروردگار کہ تو میری بات کو قبول فرما۔ ہاں، اسما بنت عمیس کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، الا اعلمک کلمات تقولینہن عند الکرب او فی الکرب، کیا میں تمہیں کچھ ایسے کلمات نہ کہوں، بتاؤں جو آپ کرب، تکلیف اور دکھ، صدمے کے وقت کہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، تو جواب دیا آپ نے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وہ عورت پڑھے گی تو نہیں کرتی ہو جائے گا، کسی کو شریک نہیں۔ دیکھیے یہاں بھی وہی بات ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو، میرا پروردگار اللہ ہے اور اس کو میں اس کا ساتھ کسی کو شریک نہیں، توحید ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ توحید ہمارے غم کا، دکھ کا، پریشانیوں کا علاج ہے۔ لوگ اس کی، آج کل کچھ لوگ اس کو تخفیف کرتے ہیں، ارے یہ تو توحید کرتے رہتے ہیں اور کچھ ہے نہیں۔ ہاں، توحید ہی سب کچھ ہے، دھیان رکھیے اسے، میں ایسے ہی خالی خولی نہیں کہہ رہا ہوں، توحید ہی سب کچھ ہے، اور دین کے جتنے بھی معاملات ہیں سب لوٹ کے توحید پر ہی آتے ہیں، یہ بنیاد ہے، یہ بگڑی تو سب بگڑا۔ اور آپ دوسرے معاملات کسی کو اچھے دیکھ رہے ہیں، اگر توحید صحیح نہیں ہے تو وہ صحیح مسلمان ہی نہیں ہے، اور اس کے جو اچھے دکھائے دینے والے معاملات ہیں وہ دھوکہ ہے، فریب ہے۔ توحید کے پختگی کے بغیر ایمان کی پختگی ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان کے اخلاق اور کردار کی پختگی توحید کی مضبوطی سے ہی آتی ہے، یہ جڑ ہے، وہ شاخیں ہیں۔ چنانچہ آگے دیکھیے ایک دوسری، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتا رہے ہیں کہ آپ کرب، غم کے کیا کیا علاج بتاتے تھے، آپ مختلف موقعوں پر یہ اذکار کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ وارد ہوا ہے، یہ دعائیں میں نے کئی مرتبہ پیش کی ہے، مسند احمد کی دعائے کرب مانی جاتی ہے، اللہم انی عبدک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہے، کہتے ہیں کہ ما اصاب احدا قط ہم ولا حزن، فقال، کہ کسی بھی انسان کو کوئی غم اور دکھ، ماضی مستقبل کا، ماضی اور حال کا لاحق ہو، کوئی اندیشہ لاحق ہو، اور وہ یہ کلمات کہے، کلمات بتائے، اور آخر میں کہا کہ دکھ تکلیف میں جو بھی بندہ یہ کلمات کہے گا اللہ تعالیٰ اس کے دکھ کو، پریشانی کو دور کر دے گا۔ یاد کرنا چاہیے ہم تمام مردوں کو، عورتوں کو، مسلمانوں کو، ہاں، اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر دل کی گہرائیوں سے جب ہم یہ دعا مانگیں گے، ہمارا کرب، ہماری پریشانیاں دور ہوگی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
پیغمبر حق کا بتایا ہوا نسخہ ہے، اختیار کیا ہوا عمل اور سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلمات کیا بتائے؟ میں نے بتایا اس سے پہلے کئی مرتبہ میں خود بیان کر چکا ہوں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک۔ اور اس میں اس سے پہلے میں نے جمعہ کا خطبہ بھی ابھی ماضی قریب میں دیا ہے اس دعا پہ، کہ اس میں 4 بنیادیں ہیں۔ پہلے حصے میں بندے کی عاجزی، دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ، تیسرے حصے میں بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان، اور چوتھے حصے میں دعا۔ تو کہا اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میں بھی تیرا بندہ، تیرا غلام، میرے باپ بھی تیرے غلام اور بندے، وابن امتک اور تیری باندی کا بیٹا ہوں، ماں کو کہا، ناصیتی بیدک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری پیشانی کائنات کی ہر چیز کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو فیصلہ کرتا ہے کسی بھی مخلوق کے حق میں وہی نافذ ہوتا ہے۔ ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک، ماضٍ فی حکمک میرے سلسلے میں تیرا ہی فیصلہ نافذ ہوتا ہے، جو تو فیصلہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے میرے ساتھ۔ میں بیمار ہوں تیرا فیصلہ، میں امیر ہوں تیرا فیصلہ، میں غریب ہوں تیرے فیصلے سے، مجھے کوئی دکھ پریشانی کوئی ٹینشن ہے تیرے فیصلے سے، تو تیرا جو فیصلہ ہے وہی نافذ ہوتا ہے میرے حق میں قبول کر رہا ہوں۔ عدل فی قضاؤک، یہ دیکھیے بندے کا اپنے آپ کو سپرد کرنا کہ تیرے اندر تیرے فیصلے میں تیرا جو بھی فیصلہ ہے، لوگوں کو کچھ بھی لگتا ہے لیکن حقیقت میں وہ عدل و انصاف پر مبنی ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ عدل فی قضاؤک تیرا جو فیصلہ میرے بارے میں نافذ ہو رہا ہے وہ عدل پر مبنی ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، میں مانتا ہوں۔ اب آگے اب سوال کرنے سے پہلے ایک اور، یہ اس میں عاجزی آ گئی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار آ گیا کہ تیرا جو بھی فیصلہ ہے مجھے منظور۔ اب تیسری چیز، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، کہ میں تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، سوال کر رہا ہوں جو تو نے خود اپنی ذات کا نام رکھا ہے، اللہ کا نام کسی دوسرے نے نہیں رکھا اور رکھ بھی نہیں سکتا، اللہ نے خود اختیار فرمایا۔ او علمتہ احدا من خلقک، یا تیرا وہ نام جو تو نے اپنی ذات کا رکھا، یا تیرا وہ نام جو تو نے اپنے بندوں میں سے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھایا ہے، انبیاء کو، پیغمبروں کو، فرشتوں کو، جو سکھایا ہے وہ نام، اس کے وسیلے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ او انزلتہ فی کتابک، یا جسے تو نے اپنی کتاب میں، قرآن میں، توریت انجیل یا کسی کتاب میں جو تو نے نازل فرمائی اس میں نازل کیا، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تیرا وہ نام جسے تو نے اپنے پاس غیب کے علم میں رکھنے کو ترجیح دی ہے، استأثرت بہ اس کو ترجیح دی ہے، فی علم الغیب غیب کے علم میں رکھنے پر، عندک اپنے پاس۔ اس سے اس جملے سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے بہت سے نام ایسے ہیں جو نہ کسی کو اللہ نے بتائے ہیں نہ کسی کتاب میں اتارے ہیں، بلکہ وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ جو 99 ناموں والی حدیث ہے، کہ اللہ کے 99 نام ہے، جو اسے یاد کرے گا، احصاہا حفظہا، وہ جنت میں جائے گا، مطلب اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرے گا، جو آخری راجح معنی ہے، میں نے اس کا ایک جملے میں ذکر کیا۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے صرف 99 نام ہی ہیں، بلکہ بہت سارے نام ہیں۔ اس جملے سے بھی پتہ چلا، اور بھی دلیلیں ہیں۔ اب استأثرت بہ فی علم الغیب، اب یہ اللہ کے سارے اسماء حسنہ جو ہم جانتے ہیں جو نہیں جانتے، سب کا وسیلہ آ گیا۔ کتنی زبردست وسیلہ ہے یہ۔ اس کے بعد اب دعا ہے، ان وسائل، اپنی عاجزی، اپنی رضامندی فیصلے پر، اور اس کے بعد اللہ کے اسماء حسنہ کا حوالہ، وسیلہ، اور پھر اس کے بعد دعا رکھ رہے ہیں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، اور میرے حزن و ملال کو دور کرنے کا، ہٹانے کا ذریعہ بنا دے، وذہاب ہمی، اور میرے ہم و غم کو ہٹانے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص یہ کلمات کہے گا، پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اس دعا کو سیکھ لیں؟ فرمایا کیوں نہیں۔ یہ ایک جملے کا ترجمہ اس میں نہیں ہے، تو جو یہ کلمات کہے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہم و غم کو دور کر دے گا،
تو صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ لوگوں نے کہا کیا ہم دعا کو سیکھ لیں؟ تو فرمایا کیوں نہیں، جو بھی اس دعا کو سنے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اسے سیکھے، اور میں کہوں گا آپ بھی سیکھیں، گھر کے ایک ایک فرد کو سکھائیں۔ یہ کوئی لمبا چوڑا نصاب نہیں ہے، آپ معمول بنائیں گے، سونے کے وقت سب بچوں کو جمع کیا جائے، بیوی بچوں کو، اور کچھ باری باری ایک ایک دعا، آیت الکرسی، آمن الرسول اور بعض قرآن کی چھوٹی صورتیں اور ایسے ذکر و اذکار جس کی ضرورت ہمیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہے یہ ہماری ضرورت ہے اور سب سے کارگر علاج ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ کے ہم کیا کیا اپنے دکھوں کو دور کرنے کے لیے جو ہے دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسخہ بتایا ہوا یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک روایت ہے، حضرت سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت ذی النون اذا دعا وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فإن لم يدع بها رجل فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذوالنون یعنی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جو انہوں نے اس وقت کی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہ کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ توحید، تسبیح اور اپنی غلطی اور ظلم کا اعتراف، تین چیزیں ہیں اس میں کلمہ نہیں ہے یہ چاہیے وہ چاہیے، اس میں ہے توحید، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے، ہاں سبحانک تو پاک ہے، ہر اعتبار سے تیرے اندر کوئی عیب، کوئی نقص، تیرا کوئی مثیل نظیر نہیں ہے، ہاں اور میں ظالمین میں سے تھا، انی کنت من الظالمین، میں مطلب مجھ سے غلطیاں ہوئی، گناہ ہوا، ہاں تو گویا تو مجھے معاف کر دے۔ تو کہا کہ یہ کلمات تیرے سوا، یہ کلمات کیونکہ یہ ایسی دعا ہے، حضرت ذی النون کی یہ دعا ہے کہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ کتنے نسخے ہیں، میں نے کتنی دعائیں ذکر کی، ابھی بہت سی ہیں، یہ ایک دو چار دعائیں اور انہوں نے ذکر کی، ہاں کتنی باتیں بتائی، اور ہم اس پر کتنی توجہ دیتے ہیں، اسے ہلکے میں لیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے حرز جان ہے، اسے مضبوطی سے سیکھنا، پڑھنا اور اس کو عمل میں لانا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں داخل ہوئے، ہاں اور فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنصَارِ، تو وہاں انصار کا ایک شخص تھا، يُقَالُ لَهُ ابو امامہ، اسے ابو امامہ کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا، یا اللہ کے رسول نے کہا، یا ابا امامہ ما لی اراک جالسا فی المسجد فی غیر وقت الصلاۃ، کہ امامہ کیا بات ہے کہ نماز کے وقت کے علاوہ میں تمہیں مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آگے جو مسئلہ بتا رہے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ میں بھی یہ مزاج تھا کہ دکھ تکلیف ہو تو اللہ سے مانگا جائے، اللہ کی طرف رجوع کی جائے، اللہ کے گھر آیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا، آپ سے پوچھا کہ نماز کا وقت نہیں تو پھر مسجد میں تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو قال ہموم لزمتنی ودیون یا رسول اللہ، تو کہا کہ غموں اور قرضوں نے مجھے گھیر لیا ہے، ہموم لزمتنی، غموں نے مجھے پکڑ لیا ہے، چمٹ گئے ہیں، ودیون اور قرضوں نے، ترجمہ کیا غموں اور قرضوں نے مجھے پکڑ لیا ہے، گھیر لیا ہے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تم انہیں کہو تو اللہ تم سے تمہارے غم غلط اور قرض ادا کر دے، غم غلط کر دے، ہٹا دے وے، اور قرض ادا کر دے۔ میں نے کہا ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تم قل اذا اصبحت و اذا امسیت، جب صبح کرو اور شام کرو، صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ کلمات کہو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ کہا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں غم و حزن سے، غم و اندوہ سے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے پناہ چاہتا ہوں عاجزی اور کسل مندی۔ یہ انسان کے لیے زندگی کے مسائل پیدا کرنے کے بنیادی اسباب میں سے ہیں۔ ایک بندہ کام کرنے سے عاجز ہو جائے، گھر بیٹھا رہے، کوئی بھی چیز جب کریں گے تو حل ہوگی، تو عاجزی سے پناہ مانگی۔ کسل مندی صلاحیت ہے لیکن سستی ہے، تو کام ہوتا نہیں ہے وقت پہ، مستقل پریشانیاں مسائل آتے ہیں، تو عاجزی اور سستی سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، اور بزدلی اور بخیلی سے،
میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ, اور میں دین یعنی قرضے کے بوجھ غلبے سے اور لوگوں کے تسلط سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ میرے اوپر چڑھ دوڑیں, لوگوں کا مجھ پر دباؤ رہے. قہر الرجال, آج ہم قہر الرجال میں گھرے ہوئے ہیں, سب لوگ خوف اور پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. سیاست میں لوگ دوسروں کو ڈراتے ہیں, تجارت میں لوگوں کو ڈراتے ہیں, اداروں میں لوگوں کو ڈراتے ہیں, ڈرا کر صحیح غلط دونوں کام کراتے ہیں. یہ قہر الرجال ہے. اسی طریقے سے غلبۃ الدین, قرض کا بوجھ, یہ بھی انسان کی نیند اڑا دیتا ہے. اسی لیے سونے کے وقت کی دعاؤں میں بھی اغننی من الفقر کیا ہے, اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء والی جو حدیث ہے اس میں کہ میرے قرض کو دور کر دے, واغننی من الفقر کیا ہے, اقض عنی الدین واغننی من الفقر, میرے قرض کو ادا کر دے اور فقیری کو دور کر دے. لوگوں نے اس کی حکمت بتائی کہ قرض کا ٹینشن انسان کو سونے نہیں دیتا, نیند نہیں آتی. سونے کے وقت جب بندہ اتنا عظیم الشان وہ دعا بھی ہے, اللہم رب السماوات و رب الارض, وہ بھی یاد کیجئے. تو اتنے عظیم الشان کلمات کے ذریعے سے جب بندہ بستر پہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کو یہ سکون ملتا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ رب العالمین رحمت اللہ کیا ہے ارحم الراحمین رحمان الرحیم کے حوالے کر دیا ہے. اگر اب میں مر بھی گیا تو یہ قرض کا معاملہ مجھ سے اٹھ جائے گا, اللہ تعالیٰ ضرور نپٹا دے گا. تو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ قال ففعلت ذلک, اللہ کے رسول نے یہ جو کلمات مجھے بتائے صبح شام تم کہا کرو, صبح شام کے اذکار میں یہ بھی شامل ہے. تو کہا کہ جب میں نے یہ کلمات کہے, اس پر عمل کیا, فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ہَمِّي وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا غم دور کر دیا, غم غلط کر دیا اور میرے قرض کو مجھ سے ادا کر دیا. حضرت یہ میں بہت ہی سرسری سا چل رہا ہوں, گہرائی میں تفصیل سے دعا کی جامعیت, بلاغت اور باریکیوں میں میں نہیں جا رہا ہوں. اس میں کئی پہلو ایسے ہیں وہ اپنے موقع سے ہم گفتگو کریں گے. یہاں جو ہمارا مقصود ہے سلف کا یہ اصول کہ ہم اپنے دنیا کے مسائل, دنیا کی پریشانیوں میں, غم و اندوہ کے علاج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں. تو کچھ باتیں گزری جس میں ان کلمات میں بھی ہے کہ توحید ہے, قضاء و قدر پر رضامندی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت ہے اور اس کے سامنے گڑ گڑانا, عاجزی اختیار کرنا. اس میں خود بخود یہ عقیدہ آتا ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ ہمارے ان مسائل کا حل صرف اللہ ہی کر سکتا ہے, وہی سننے والا ہے, وہی حل کرنے والا ہے. یہ خود بجائے خود ہماری زندگی کے مقاصد میں سے ایک ہے. کہا اسی طرح ایک روایت کے اندر وارد ہے عن ابن عباس انہ حدثہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی استغفار کا التزام کر لے. اس روایت کی کئی سندیں ہیں, کچھ مقبول کچھ کے درجے تک پہنچتی ہیں اور اس کی تائید قرآن کی آیتوں سے بھی ہوتی ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا, سورہ نوح کی جو آیت ہے اس کو بھی دیکھیں. اور یہاں جو اس حدیث سے بیان کیا گیا کہ جو استغفار کو لازم پکڑے, یعنی آپ اپنے گناہوں سے بار بار روزانہ معافی مانگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم, صحابہ کہتے ہیں 70 یا 100 سے زیادہ, دونوں روایتوں میں ہے, پڑھتے تھے ایک مجلس میں ہر نماز کے بعد استغفر اللہ. اور مختلف اذکار میں استغفار, صبح و شام کے اذکار میں کم سے کم 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ, اور اس طرح کے کلمات متعدد صیغوں کے ساتھ وارد ہیں. تو جو استغفار کو لازم کر لے تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے اور ہر رنج, ہر دکھ, غم, ہر رنج سے نجات پانے کی راہ ہموار کر دے گا, راستہ نکال دے گا, اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہے. اور ایسے مقام سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, یہ فرمایا. تو تقوی, استغفار گویا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جب آپ تقوی اختیار کر رہے ہیں, گناہوں سے بچ رہے ہیں, گناہ ہو گیا تو استغفار کر رہے ہیں. اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ہمارے لیے مصیبتوں کی جڑ گناہ ہے. گناہ ہمارے غم, مصیبت, پریشانی, اللہ کی رحمت اور برکت سے محرومی کی سب سے بڑی وجہ ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. عذاب کی وجہ اور اللہ کے انعام کے رکاوٹ کی وجہ گناہ ہے. اور اس گناہ کا علاج, اس کی صفائی کا سب سے بڑا ذریعہ توبہ و استغفار ہے.
تو جو استغفار کو لازم پکڑے گا مطلب اللہ کی رحمت کی رکاوٹ کو دور کرے گا. میں نے گناہ کیا, ہاں اب اس کی وجہ سے میں رحمت سے رزق سے محروم ہوں, میں استغفار کر رہا ہوں, اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں, تو اب وہ گناہ جب صاف ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو گیا. اس کی اپنی شرطیں ہیں, تفصیلات ہیں کہ توبہ و استغفار کے لیے آدمی کو دل سے مانگنا چاہیے, گناہ کو چھوڑنا چاہیے, گناہ پر نادم ہونا چاہیے, اور کم سے کم توبہ و استغفار کرنے کے وقت یہ عزم اور پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ حقوق اللہ کے سلسلے میں گناہوں کا معاملہ ہے. حقوق العباد کے معاملے میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس بندے پر آپ نے ظلم کیا ہے اس سے معاملے کا تصفیہ کریں, اس سے معاملہ صاف کرائیں. اس کی کئی شکلیں ہیں. اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر وارد ہوا ہے, عن حذیفہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی, کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ پیش آتا, کوئی مسئلہ آتا, تو آپ نماز پڑھتے. ہاں نماز, تاکہ نماز کی برکت سے وہ پریشانی دور ہے. گویا نماز کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ مدد حاصل کرو تم صبر اور صلاۃ سے. صبر, اس سے پہلے اس کی کچھ تفصیلات گزری پچھلے درس میں کہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں صبر کی ضرورت ہے. صبر کی قسمیں بھی بیان کی گئیں. ہاں بہت عظیم الشان چیز ہیں. بعض لوگوں نے اس آیت میں کہا کہ صبر سے مراد روزہ ہے, روزہ بھی صبر کا نام ہے, تو وہ خاص معنی مانے, عمومی معنی مانے. ہاں تو صبر کے ذریعے سے مدد لو اور صلاۃ کے ذریعے سے, مطلب نماز ہماری مددگار ہے, یہ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا. اور یہاں اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا, کچھ لوگ اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ نہیں ہے لیکن اس سے مدد مانگنے کی قرآن نے تعلیم دی, حکم دیا, تو یہ دھوکہ ہے. یہ عمل ہے, صبر اور صلاۃ ہمارا عمل ہے, بزرگان دین ہمارا عمل نہیں ہے. بزرگان دین بزرگ ہیں, نیک ہیں, صالح ہیں, تو بہت اچھے ہیں. ہاں اب میں کہوں کہ ہمارے یہاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, حافظ عبدالتواب ہیں, عبدالخالق بھائی ہے, فلاں ہے, یہ بہت پابند ہے نماز کے, اس لیے فلاں کسی سے میں کہوں کہ میرا کام پورا کر دے. وہ نماز کے پابند ہے تو میرا کام یہ کیوں پورا کرے گا؟ ان کی نماز کی پابندی یا ان کی نیکی سے میرے آپ کے معاملے کا کیا تعلق؟ تو اب میں کہوں کہ تیرے فلاں بزرگ بہت اونچے ہیں, ان کے وسیلے سے تو مجھے دے دے, تو وہ بزرگ نیک ہیں, وہ ان کی نیکی کا اجر و ثواب انہیں ملے گا, تو میں ان کے حوالے سے اللہ سے کیسے مانگوں؟ یعنی اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یعنی عقلی طور سے بھی وسیلے کا یہ طریقہ انتہائی بیکار بات ہے, غیر عقلی بات ہے. اللہ نے کہا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے کہ پریشانی آئی, ڈر ہوا, بادل چھائے, گرجے, آپ نماز پڑھنے لگتے تھے. سنن بہقی میں وارد ہوا ہے کہ عبادہ روایت کرتے ہیں, حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, آپ کہتے ہیں علیکم بالجہاد فی سبیل اللہ تبارک و تعالی فإنہ باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم. آپ نے کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو, اس کو لازم پکڑو, کیونکہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الجہاد ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے غم و علم اور مصیبت و پریشانی کو دور کر دیتا ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کئی شکلیں ہیں. آج اسے خوب بدنام کیا گیا. خود مسلمانوں نے اسے بدنام کرنے کی بہت ساری باتیں کہیں, جذباتی جوشیلی باتیں, بے اصولی باتیں, کہ بے گناہوں کو مارنے والا جو جہاد نہیں ہے اس کو جہاد کہہ دینا, دھماکہ کرنا, یہ سب جہاد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے اپنی شرائط ہیں, امیر ہو, طاقت ہو, مسلمانوں کی قوت ہو, پھر اس کے حالات اور تقاضے ہوں, تب ہوگا. آج کے زمانے میں شیخ ابن باز وغیرہ کہتے تھے کہ دنیا کے اکثر حصوں کو دیکھا جائے تو آج وہ جہاد ابھی کسی پر عائد ہی نہیں ہوتا, یہ معطل ہو گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, ان کا فتویٰ نقل کر رہا ہوں, اور یہ کچھ لوگوں کو تعجب ہوگا اس پر. جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے, زبان سے بھی ہوتا ہے, کلمہ حق کہنا, ہاں جن کے سامنے. اب جماعت نہیں ہے یا وہ چیز ہمارے نہیں تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ قرآن میں ہے تو آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو اب قرآن میں جہاد ہے, سب کو حج ہے, سب کو پتہ ہے کہ حج فرض ہے, اسلام کے ارکان میں سے ہے. تو آپ کسی غریب آدمی کو جا کے بولتے ہیں کہ ارے حج فرض ہے تو آپ حج کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہے گا بھائی فرض ہے, میں مانتا ہوں, لیکن میری طاقت ہی نہیں ہے. بس یہی معاملہ یہاں جوڑ دیجیے. ایسی بہت سی باتوں کو ہم بیان کر سکتے ہیں. بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثرت ہمومہ وغمومہ فلیکثر بقول لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کیا بات ہے, دیکھیے, جس کو بہت زیادہ ہم و غم لاحق ہو, ہاں فرمایا کہ جو غموں کے انبار سے بوجھل ہو رہا ہو, انہوں نے ترجمہ کیا جس کا بہت زیادہ غم ہو, بہت زیادہ پریشانی ہو, تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے.
حول تبدیلی سے بنا ہے، تحویل اسی سے بنا ہے، یعنی حالات کو بدلنا اور ہمارے معاملات کو سدھارنے کی قوت، یہ طاقت قوت اللہ کے سوا کسی کی ہے ہی نہیں۔ یہ کلمہ جب بندہ کہے گا معنی کو سمجھ کے، تو یہ دماغ میں یہ عقیدہ ایمان مضبوط ہوگا کہ میرے مسئلے کا حل صرف اللہ ہی کرے گا، اور جب یہ عقیدہ مضبوط ہوگا تو اللہ بندے سے ہی مانگے گا، اور جب یہ مانگے گا تو گویا وہ نماز میں پڑھے گا تو صحیح کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا سمجھ لیجئے، اللہ کے رسول نے یہ جن چیزوں کو بتایا ہے نا، یہ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد سے، جو توحید ہے، اس سے جوڑتا ہے، اللہ سے جوڑتا ہے، ہمارے اپنے کردار کو سنوارتا ہے، ایمان کو مضبوط بناتا ہے، اور یہ ساری چیزیں مل کر ہمارے دکھ درد کا علاج بنتی ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ اس کو لاجیکل نہیں سمجھتے، اگر غور کرے تو یہ لاجیکل بھی سمجھ میں آئے گا۔ صحیحین میں ثابت ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سنن ترمذی میں وارد ہوا ہے کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ مذکورہ نصوص میں یہ ساری پیش کرنے کے بعد اب نتیجے کی باتیں کہہ رہے ہیں کہ اب تک جو ہم نے پڑھا پچھلے درس میں جو ہوا، اور یہ ابھی جو کچھ دعاؤں کا، کچھ باتوں کا ذکر ہوا، تو کہہ رہے ہیں کہ مذکورہ نصوص میں 15 طرح کی دواؤں کا ذکر ہے۔ ہماری پریشانی، ہمیں غم لاحق ہو تو قرآن و حدیث نے 15 طریقے کی دواؤں کا ذکر یہاں کیا ہے، جو ذکر کیا گیا ہے اس میں، اس کی صرف 15 ہی ہے ایسا نہیں ہے، یہاں قرآن و حدیث میں 15 طریقے کا ذکر ہوا۔ اگر ان کے ذریعے کسی کے غم اور حزن کی بیماری ختم نہ ہو تو سمجھ لیں کہ اس بیماری نے جڑ پکڑ لیا ہے، اب اسے کلی طور پر اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے۔ اب ان 15 چیزوں کا ذکر کیا: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید علمی اعتقادی۔ یہ علمی اعتقادی کو الگ سے ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ الوہیت اور ربوبیت کو ہی علم میں رکھنا، عقیدہ بنانا، اسی کو توحید علمی اعتقادی کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو علم اور عقیدے کے اعتبار سے ہم اس کے کاموں میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں ایک مانیں، اس کو توحید علمی اعتقادی۔ یہ ربوبیت الوہیت سے الگ کوئی قسم نہیں ہے۔ ہاں، اور ایک ہوتی ہے کہ ہم جب توحید علمی اعتقادی یعنی دل میں، عقیدے میں، ایمان میں مانتے ہیں زبان سے اور دل سے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، احد ہے، الصمد ہے، تو یہ ماننا علمی اعتقادی ہے، اور اس کو ماننے کے بعد صرف اسی کی عبادت کرنا، اسی کے لیے سجدہ، اسی کے لیے رکوع، اسی کے لیے قیام، نماز، حج، اور اسی سے توکل، اسی سے امید رکھنا، اسی کا خوف رکھنا، جو خوف عبادت ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے عمل سے ہیں، اس کو توحید عملی کہیں گے۔ یہ علمی، توحید علمی اور وہ توحید عملی، وہ بھی اس کے علاج میں ہے اور بڑا علاج ہے۔ نمبر 4، رب ذوالجلال کو ظلم سے پاک ماننا، اور یہ کہ وہ بلا سبب کسی کو سزا نہیں دیتا۔ ہم کو تکلیف ہو رہی ہے تو کچھ لوگ سوچنے لگتے ہیں ارے اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے بار بار کہتا ہوں، جیسے آج کل جو واقعات ہوتے ہیں فلسطین میں، اتنے مسلمان بے گناہ، بچے، عورتیں، بوڑھے، بے گناہ لوگ مار دیے گئے، ہاں، پورے آبادی کو جو ہے قبرستان کی طرح کھنڈر بنا دیا گیا، قبر بنا دیا گیا۔ پھر بھی وہ اتنا پاورفل ہے سامنے والا دشمن، ظالم، ہاں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، یہ دنیا اس کا دارالامتحان ہے۔ فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اس سے کافی سالوں پہلے سے بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، اس کے آپ کے آنے کے بعد بھی کافی سالوں تک رہا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے قرآن میں ذکر ہے سورہ یونس میں کہ اس کے تباہ کرنے کی دعا مانگی، بد دعا کی، اللہ نے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، اس کے بعد بھی کئی سال بعد اللہ نے اس کو تباہ کیا۔ اس کی تباہی اور عذاب سے پہلے، ڈوبونے سے پہلے، ایک آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارے اتنا ظلم کر رہا ہے، پھر بھی یہ بادشاہ بنا ہوا ہے، اس کے پاس دنیا کی طاقت ہے، قوت ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ ایک خاص موقع تک ہر ظالم کو چھوٹ دیتا ہے، فوراً عذاب نہیں آتا، موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، حجت پوری کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، قانون ہے، اس میں اس کا بھی امتحان ہوتا ہے، اور وہ جن پر ظلم کر رہا ہے مسلمانوں اور اہل ایمان پر، ان کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ ان کے دکھوں اور تکلیفوں سے یہ پریشان ہو کے اسلام اور ایمان کا دامن چھوڑ تو نہیں دیتے، کچے مسلمان تو نہیں ہیں، منافق تو نہیں ہیں، اور جتنی وہ اولو العزمی اور ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ حق پر قائم رہتے ہیں، مخالفین کا سامنا کرتے ہیں، اتنا ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں، اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ یہ دھیان رکھیے، یہ حکمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دکھ درد بتائے ہیں اس کا علاج بھی بتایا، اور یہ عقیدہ اختیار کیا جائے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا،
اگر کسی نے مسجدوں کو توڑا ہے، توڑ رہے ہیں، بندوں کو پر ظلم کر رہے ہیں، گھروں پر بلڈوزر چلا رہے ہیں، بے گناہوں کو مختلف قسم کی سزائیں دے رہے ہیں، تو بچیں گے تو نہیں وہ. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. ہاں، وہ مظلوموں کو بھی ان کا حق دے گا اور ظالموں کو بھی سزا دے گا، الا یہ کہ ظالم سچی توبہ کر لے. تو کہا نمبر 5 پر بندہ یہ اعتراف کرے کہ ظالم وہی ہے، یعنی میں خود ظالم ہوں، میرے ساتھ اگر کچھ دکھ درد تکلیف پریشانی آ رہی ہے تو میں نے کچھ غلطیاں کی ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا اگر چاہتا ہے تو دنیا میں دے دیتا ہے. اجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، یہ خیر ہے تاکہ آخرت میں یہ صاف ستھرا رہے. کہ ایک چیز یہ بھی ہے، ہم کو لاحق ہونے والی تکالیف ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے. جیسے توبہ گناہ صاف کرتا ہے، ہاں، جیسے نیکیاں، ایسے ہی ہم پر آنے والے دکھ، یہاں تک کہ مسلمان کو اگر ایک کانٹا چبھ جائے تو وہ بھی اس کے لیے کفارہ ہے، اور اس پر صبر کرنا اور اجر و ثواب ہے. یہ 2 چیزیں ہیں، ایک دکھ کا آنا، ایک دکھ پر صبر کرنا، جو ہم نے پیچھے پڑھا. ہاں، تو یہ اعتراف کرے کہ میں ظالم تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالمین میں سے تھا. یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ مجھ سے خطا غلطی ہوئی ہے. نمبر 6 محبوب اشیاء سے رب سے وسیلہ پکڑنا. ہاں، اور جیسے اسماء و صفات جن میں سب سے جامع الحی القیوم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پسندیدہ چیز ہے اس کے اسماء حسنی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے معزز نام ہیں، اسماء کریمہ ہیں، ان کے ذریعے سے وسیلہ پکڑنا. اور ان ناموں میں یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں حی و قیوم جو ہے وہ سب سے جامع ہے. اب یہ سب سے جامع، جیسا کہ میں نے ایک بتایا، ایسے اور بھی کچھ ناموں کی اگر آپ تفصیل پڑھیں گے تو ان میں بھی جامعیت نظر آئے گی. جیسے الصمد ہے، ہاں، اور دوسرے العظیم ہے، المجید ہے، جس میں ایک نام میں اللہ تعالیٰ کے دوسرے بہت سارے ناموں کے معنی اور مفہوم سمٹتے ہیں. ہاں، صرف اسی سے مدد مانگنا، اللہ سے صرف مدد مانگی جائے، یہ بھی توحید کا ہی حصہ ہے، کسی اور سے مدد نہ مانگی جائے. نمبر 8 اب یہ مدد مانگنا ان کاموں میں جن میں صرف اللہ کی قدرت ہے. اب میں جیسے آپ سے کہوں یا کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا پانی پلا دو یا فلاں کام کر دو، تو یہ وہ مدد مانگنا نہیں ہے جس کو ہم شرک کہیں گے. یہ ان چیزوں کو کہیں گے جو بندہ ایک دوسرے کے کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس میں باہمی تعاون اس کی اجازت ہے، بلکہ حکم ہے. ہاں، اب اولاد مانگنا، بیماری سے شفا مانگنا، یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے. یہ کوئی کسی سے مانگے، کسی بابا سے، پیر سے، قبر والے سے، تو وہ شرک ہوگا. تو صرف اللہ ہی سے مدد مانگا جائے. بندہ صرف اللہ ہی سے امید باندھے، مدد اسی سے مانگے، رجا اور امید اسی سے رکھے کہ وہی میرے کاموں کو بنا سکتا ہے، بنائے گا. باقی جو ہیں سب اسباب ہیں، ڈاکٹر ہوں، سیٹھ صاحب ہوں، فلاں ہوں، کوئی بھی سبب ہیں، اصل میں کرنے والا صرف اللہ ہے. اور 9 صرف اسی پر توکل کرے اور یہ اعتراف کرے کہ اس کی پیشانی اس کے قبضے میں ہے. میری پیشانی اللہ کے، مناسیتی بے یدک ہے نا کلمات میں، کہ جو چاہے وہ اللہ تعالیٰ تصرف کر سکتا ہے بندوں اور مخلوق کے سلسلے میں. یہ عقیدہ رکھے اور اسی پر بھروسہ کرے. نمبر 10 قرآن کی تلاوت کو اپنا محبوب مشغلہ بنا لے اور ہر مصیبت میں اس کے ذریعے تسلی حاصل کرے. دعا کے کلمات تھے نا، میں نے کہا میں گہرائی میں نہیں گیا. انت جعل القرآن ربیع قلبی، کہ اے اللہ تو میرے قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. اور آگے کے کلمات ہیں غم دور کرنے کا، سینے کا نور. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کا پڑھنا، قرآن سے جڑنا، قرآن کے حقوق ادا کرنا دل کی بہار ہے، سینے کا نور ہے، غم کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. تو قرآن کی تلاوت کو اپنا محبوب مشغلہ بنا لینا چاہیے. نمبر 11 استغفار کرے، مغفرت طلب کرے. یہ بار بار گزرا. ہاں، توبہ کرے. توبہ استغفار جب دونوں اکٹھا استعمال ہوتے ہیں تو معنی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. توبہ کہتے ہیں پچھلے گناہوں سے معافی مانگنا، اللہ کی طرف پلٹنا، اور استغفار کہتے ہیں کہ ان گناہوں کو مستقبل میں اس کا نتیجہ نہ آئے، اللہ اس کو ڈھانپ دے. اور جب دونوں الگ الگ استعمال ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے معنی میں شامل ہوتے ہیں. 13 نمبر جہاد. یہ کئی قسموں کا ہے، زبان سے جہاد، ہاتھ سے جہاد، ہاں، عمل سے جہاد. ہاں، برائیوں سے چھوڑ دینا ایک جہاد ہے، برائیوں سے لڑنا ایک جہاد ہے. اور وہ ایک درجہ آتا ہے آخری بالسیف، اور اس کی اپنی شرائط ہیں، اور آج ہم جن حالات میں ہیں ہم اس کے فی الحال مکلف نہیں ہیں. نمبر 14 نماز. ہاں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ دلیل گزری. 15 جو آخری ہے، ہر قسم کی طاقت اور قوت کو اللہ کے حوالے کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ دنیا کائنات میں ایک پتا، ایک معمولی سا معاملہ بھی اللہ کی مشیت اور اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. اور یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم اور اس کے اعضاء کو بنایا، ہم کو بنایا، ہمارے جسم کے پٹھوں اعضاء کو بنایا، اور ہر عضو میں کمال پیدا کیا ہے جس کے کھونے سے اسے تکلیف کا احساس ہوتا ہے. آپ کا ہاتھ کٹ جائے تو آپ کی تکلیف ہوگی، انگلی کٹ جائے، پیر کٹ جائے، یا کوئی اور حصہ کٹ جائے، آپریشن کر کے نکال دیا جائے تو تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح اعضاء کے بادشاہ دل کو بھی کمال
والا بنایا جس کے کھونے سے بندے کے پاس تمام طرح کی بیماریاں، تکلیفیں اور حزن و غم گھیر لیتے ہیں۔ دل اگر بگڑ جائے تو پھر سارے پریشانیاں اسی کی بنیاد پر آتی ہے، اس لیے کہ ہمارے جسم کی سلطنت میں دل جو ہے وہ راجا ہے، سلطان ہے۔ دل جو کہتا ہے سارے اعضاء اس کی تابع داری کرتے ہیں۔ تمام قلبی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کو جو لاحق ہوتی ہے، دو طرح کی بیماریاں ہیں، ایک شبہات کی، ایک شہوات کی۔ شبہات کی بیماری سے عقیدہ بگڑتا ہے، شہوات کی بیماری سے اخلاق بگڑتے ہیں، اور اخلاق بگڑتے ہیں تو کبھی کبھی وہ بگاڑ بھی عقیدے کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ تو شبہات کا فتنہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس کا ذکر کیا۔ تمام قلبی بیماریوں میں سے دل کی جو بیماریاں ہیں بہت سی ہیں، ان میں سب سے بڑی بیماری شرک، گناہ، غفلت، دین سے لاپرواہی، عدم توکل، غیر اللہ پر بھروسہ کرنا، تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کرنا، اور وعدہ اور وعید میں شک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا کہ یہ کرو گے تو تم کو یہ اجر ملے گا، ہم کو یقین نہیں آتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ غم اس سے دور ہوگا، تم یہ کرو، ہم دوسرے طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ جو قرآن نے بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اسے اختیار نہیں کرتے۔ وعید پر بھی کہ کہا کہ گناہ کرو گے تو تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ آدمی دھڑلے سے گناہ کر رہا ہے، کہہ رہے نہیں ہم چالاک ہیں، کل اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ تو وعید پہ گویا پورے طریقے سے ڈر اور خوف نہیں ہے۔ ان تمام قلبی بیماریوں کے اسباب ہوتے ہیں شرک، گناہ، معصیت، بھروسہ نہ کرنا، تقدیر پر شک و شبہ کرنا، اس پہ اعتراض کرنا۔ ایسی جتنی بیماریاں ہیں ان کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جن کے دور ہونے سے، وہ اسباب جب دور ہوں گے تو وہ بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور اس کا ایک علاج یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا، صحیح شریعت کا علم ہے۔ جب آپ قرآن و حدیث کا صحیح علم حاصل کریں گے تو یہ جو شک شبہ ہے، نفاق ہے، غیر اللہ پر بھروسہ ہے، شرک کی کوئی بھی شکل ہے، وہ ساری چیزیں دور ہوگی۔ ان میں توحید سب سے بڑی دوا ہے جو بندے کے لیے خیر و بھلائی اور فرحت و مسرت کے دروازے کھولتی ہے، اور توبہ تمام فاسد مواد کو نکال پھینکنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ توحید سب سے بڑی دوا، اور ہم کو جو بیماریاں لاحق ہوئی ہیں گناہوں کی، پریشانیوں کی، اس کا سب سے بڑا صاف کرنے والا صابن اور علاج توبہ ہے۔ شرور و فساد کے دروازوں کو بند کر دیتی ہے یہ توبہ۔ بعض متقدمین اطباء کا کہنا ہے، پرانے اطباء کا کہنا ہے کہ جو اپنے بدن میں عافیت چاہتا ہے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بدن ٹھیک ٹھاک رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ کھانا پانی کم کر دے، اور جو دل کی عافیت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ گناہوں کو ترک کر دے۔ جسم کو بہتر رکھنے میں قلت طعام، کم کھانا، اور روح کو مضبوط اور صحت مند رکھنے کے لیے قلت گناہ سے ترک کرنا، چھوڑ دینا ہے۔ ثابت بن قرہ نے کہا کہ جس کی جسم کی راحت قلت طعام میں ہے، کم کھانے میں ہے، اور روح کی راحت قلت معاصی میں ہے، اور زبان کی راحت قلت کلام میں ہے۔ جو کم بولے گا وہ زبان کی غلطیوں اور لغزشوں سے اتنا بچا رہے گا۔ گناہ دل کے لیے زہر ہے، یہ آخری لائن ہے۔ گناہ دل کے لیے زہر ہیں، اگر جو بھی گناہ ہو، اب جیسا گناہ ویسا زہر، اگر وہ ہلاک نہ بھی کریں تو کمزور ضرور کر دیتے ہیں۔ اگر گناہ کرتا ہے آدمی، آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ جب گناہ کرتا ہے بندہ تو اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، سیاہ نقطہ، اور اگر توبہ کر لیا تو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پھر گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ سیاہی، وہ کالا پن اس کا دل میں بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کوئی گناہ پہل کرتا ہے، جیسے کوئی آدمی پہلی مرتبہ زنا کرے، پہلی مرتبہ چوری کرے، پہلی مرتبہ قتل کرے، تو پہلی مرتبہ ارتکاب گناہ کے بعد اس کی ظاہری باطنی کنڈیشن الگ ہوتی ہے، وہ گھبرایا رہتا ہے، اس کی آنکھیں، اس کی بے چینی، بعض مرتبہ تیز نگاہ والوں کو، تفتیش کرنے والے پولیس ہوں یا دوسرے ہوں، ان کو شک میں ڈال دیتی ہے کہ اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ جرم کیا ہے اس نے۔ تو شروع میں یہ چیز، لیکن جیسے جیسے آدمی اس کی عادت میں پڑتا ہے، کرتا جاتا ہے، تو وہ دل کی مہر لگانے کے بعد اب اس پر وہ اثرات حیا، شرم، خوف، ڈر، بے چینی نہیں آتی، وہ نارمل رہتا ہے۔ جیسے شراب پینے والا شروع میں بہک جاتا ہے، بہت زیادہ عادی ہو گیا تو پینے کے بعد بھی لگتا نہیں ہے کہ وہ بہکا ہے، لیکن اس کا دماغ اس کے ٹھکانے میں نہیں ہوتا، یہ بات طے ہے۔ تو ایسا ہی معاملہ گناہوں کا ہے۔ اور جب قلبی کہہ رہے ہیں اگر وہ ہلاک نہ بھی کریں، گناہ کرنے پر آدمی کا دل مرے نہیں تو کم سے کم دل کمزور ضرور ہوتا ہے۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ گناہ سے دلوں پر زنگ لگتا ہے، اور اس زنگ کا اس کے صاف کرنے کا دو طریقہ ہے۔
ایک توبہ، ایک اللہ کا ذکر. اور جب قلبی قوت کمزور ہو جاتی ہے تو پھر امراض سے لڑنے کی طاقت نہیں رہتی. جو ایمان میں کمزور ہو گیا، گناہوں سے جس کا دل ہی مر گیا یا کمزور ہو گیا، تو اب اس کی قوت دفاع کمزور ہو گئی. کوئی بھی فتنہ آتا ہے، آج کی دامان دنیا کا نقشہ دیکھیے، ہمارے یہاں بہت بڑی پریشانی ہے. ایک نیا آدمی آتا ہے، کوئی رافضیت کا بگل بجاتا ہے، کوئی حدیثوں کے انکار کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی جو ہے نئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی کسی شکل میں فتنے لاتا ہے، اور ہمارے نوجوانوں اور شخصیات میں سے بہت بڑی کچھ نہ کچھ تعداد جو ہے ان سے فریب کھا کے دھوکہ کھا جاتی ہے. سب کے پیچھے چلنے والے، لائک کرنے والے، فالو کرنے والے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایک دم جب وہ اندھے ہو کر ان کے پیچھے چلتے ہیں تو آپ ان کو دلیلیں دیجئے، قرآن حدیث بتائیے، قبول ہی نہیں کرتے. توفیق سے محروم، یہ وہی شکل ہے. ہمارے اور آپ کے پیش کرنے میں کمزوری ہو سکتی ہے. آپ سوچئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بہتر انداز میں دعوت و تبلیغ کرنے والے، آپ کے اخلاق میں کوئی جھول کمزوری نہیں، آپ کی کسی بات میں کوئی کمزوری نہیں، لیکن پھر بھی آپ کی دعوت کے جواب میں ابو جہل، ابو لہب اور بہت سے مکہ اور مدینہ کے کفار و منافقین دعوت قبول نہیں کیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس لائق نہیں تھے، ان کا دل کمزور تھا. گناہوں نے، کفر اور شرک نے ان کو اتنا کمزور بنا دیا کہ ان کی دل کی زمین ہدایت کی فصل اگانے کے لائق ہی نہیں رہی. اس لیے اپنے دل کو مضبوط رکھنے اور دل کی صحت کا خیال رکھنے کی بہت بہت شدید ضرورت ہے. اور آج کے فتنوں کے دور میں میں نے جیسا کہ اشارہ کیا کہ ہماری نئی نسل ہر روز کسی نہ کسی نئے فتنے کا شکار ہو جاتی ہے. گلیمر میں آ کے چمک دیکھ کر، جھوٹے اور فریب دینے والے دعووں کو دیکھ کر کوئی کھڑا ہوتا ہے، وہ علماء کے بارے پر الزام لگاتا ہے، ہمارا نوجوان اس پر بھروسہ کر لیتا ہے اور علماء کو برا بھلا کہنے لگتا ہے. جن پر بھروسہ کرنا چاہیے اس پر شک کرتا ہے، اور جو غلط چیز پیش کرتا ہے اس پر بھروسہ کرتا ہے. اس سے اس کا دین تباہ ہوتا ہے، دنیا بھی جاتی ہے، آخرت بھی جاتی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ان سب چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے بچوں اور اپنی حفاظت کرنے کے لیے یہ جو نسخے ہیں، علاج کے جو طریقے بتائے گئے ہیں، ان کو ہماری تربیت کا، روزمرہ کے عمل کا حصہ بنانا چاہیے. اپنے بچوں کو اس کا عادی بنانا چاہیے. یہ جو دعائیہ کلمات اور جو 15 نکات میں جو توبہ، استغفار، توحید، اللہ پہ امید، اللہ سے مدد مانگنا، گناہوں سے بچنا، ان سب چیزوں کو جو بتایا گیا ہے، اس کو ہم دہراتے رہیں، بار بار دہرانا چاہیے. بچوں کی اس پر تربیت کرنا چاہیے. انشاءاللہ دل مضبوط ہوگا تو فتنوں سے انسان محفوظ رہے گا. اس کی روح، اس کا دل مضبوط رہے گا تو دنیا اور آخرت کے فتنوں سے بچنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوگی. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو، ہماری روحوں کو مضبوط بنائے، ایمان والا اور عمل والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.